السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک رحم دل بادشاہ اور ظالم وزیر کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک نہایت عادل اور خدا ترس بادشاہ حکومت کرتا تھا، لیکن اس کا وزیر چنگیز خان بے حد ظالم اور بدخصلت آدمی تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم سے بہت عاجز تھی۔ کسی میں جرأت نہ تھی کہ وہ وزیر کے خلاف منہ سے ایک حرف بھی نکالتا۔ لوگ اس سے خوفزدہ رہتے تھے اور اسی وجہ سے بادشاہ بھی اس کے ظلم و ستم سے بے خبر تھا، کیونکہ خوف کے مارے آج تک کسی نے بادشاہ سے اس کی شکایت نہیں کی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ظالم کا ظلم ہمیشہ چھپا نہیں رہ سکتا، تو ایسا ہی ہوا۔ ایک مرتبہ بادشاہ شکار کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی، تو بادشاہ اور اس کے ہمراہ سفر کرنے والے سپاہیوں نے درخت کے نیچے پناہ لی۔ جب بارش ختم ہو گئی تو وہ لوگ آگے روانہ ہوئے۔ وہ لوگ گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں بادشاہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کمہار کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا اور کمہار اسے چابک سے مارتا ہوا آگے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خدا ترس اور رحم دل بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، جاؤ، اس آدمی کو منع کرو کہ گدھے پر ظلم نہ کرے۔ سپاہیوں نے جا کر کمہار سے کہا، تو کمہار بولا، جاؤ جاؤ، اپنا کام کرو، میرا گدھا ہے، چاہے میں اس سے جیسا بھی سلوک کروں۔ کمہار کی بات سن کر سپاہی واپس آ گئے اور بادشاہ کو کمہار کا جواب بتا دیا۔ ادھر کمہار دوبارہ گدھے کو کھینچنے اور پیٹنے لگا، مگر گدھا بے بس تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس کے حکم پر سپاہی دوبارہ گدھے کے مالک کے پاس گئے اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بوڑھے کمہار نے وہاں پہنچ کر بادشاہ کو سلام کیا تو بادشاہ نے کہا، تم جانتے ہو ہم اپنی نگری میں ظلم و ستم اور بے انصافی برداشت نہیں کر سکتے، تو تم اپنے گدھے پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ ایک تو وہ بیچارہ کیچڑ میں دھسا ہوا ہے، اوپر سے تم اسے چابک سے پیٹ رہے ہو۔ اپنے ظلم سے باز رہو۔ بادشاہ کی یہ باتیں سن کر کمہار نے چابک پھینکا اور ہاتھ باندھ کر ادب سے بولا، حضور، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ہاں ہاں کہو، تمہیں اجازت ہے، بادشاہ نے نرمی سے کہا۔ تو کمہار بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو اس گدھے پر تو ترس آ رہا ہے، اس سے ہمدردی ہو رہی ہے، آپ اس پر ظلم برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن رعایا پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے آپ بے خبر ہیں۔ کمہار کی بات سن کر بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، رعایا پر کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے رعایا پر ظلم؟ تو کمہار نے کہا، حضور، آپ دربار میں بیٹھ کر رعایا کے حال سے بے خبر رہتے ہیں۔ آپ ملک کا دورہ کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ عوام آپ کے وزیر چنگیز خان کے ظلم و ستم سے کتنی عاجز آ چکی ہے۔ لیکن ہم سے تو کسی نے وزیر کے خلاف شکایت نہیں کی، بادشاہ نے کہا۔ تو کمہار بولا، وہ اس لیے کہ رعایا اس سے ڈرتی ہے، اس کے خلاف زبان نہیں کھولتی۔ میں نے بھی آپ سے شکایت نہیں کی، اس کے بجائے میں نے دانستہ اپنے گدھے کو پیٹا تاکہ آپ مجھ سے خود پوچھ گچھ کریں۔ آپ کے وزیر چنگیز خان نے میری نوجوان بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے اغوا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کے خلاف محل میں آ کر آپ سے شکایت اس لیے نہیں کی کہ کہیں اس کو پتہ چل گیا تو وہ غصے میں آ کر میری بیٹی کو ہلاک نہ کر دے۔ وہ اسی طرح لوگوں پر اپنا ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنے وزیر کے اس ظلم سے بے خبر ہیں۔ کمہار سے وزیر کے بارے میں یہ ساری باتیں سن کر بادشاہ کو وزیر پر بے حد غصہ آیا۔ وہ اسی وقت واپس چل دیا۔ اس نے دربار میں آ کر وزیر کو طلب کیا اور اسے سخت سست سنا کر وزارت سے نکال دیا، اور سپاہیوں کے محل میں قید کمہار کی بیٹی کو آزاد کرا کے کمہار کے حوالے کر دیا۔ جبکہ وزارت چھن جانے کے بعد وزیر چنگیز خان بادشاہ کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے چند خاص ساتھیوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور موقع کی طاق میں رہنے لگا۔
ایک دن بادشاہ صبح کی سیر کے لیے شاہی باغ میں ٹہل رہا تھا کہ درختوں کی آڑ میں پہلے سے چھپے ہوئے چنگیز اور اس کے ساتھیوں نے بادشاہ پر اچانک حملہ کر کے اسے پکڑ لیا اور باندھ کر دریا پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بادشاہ کو دریا میں پھینکا اور واپس چل دیے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دیر بعد وہاں ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالنے آیا تو دریا میں بادشاہ کو ڈوبتے دیکھ کر فوراً دریا میں کود گیا اور اپنی تیراکی کی مہارت سے بادشاہ کو بچا کر کنارے پر لے آیا۔ تب تک بادشاہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ مچھیرے نے اس کے ہاتھ پیر کھولے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بادشاہ نے مچھیرے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ اپنے محل میں پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا کہ بادشاہ مر گیا ہے، اسے باغ سے کوئی آدم خور جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ لیکن پھر بادشاہ کو زندہ سلامت دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے وہاں موجود وزیر اعظم کو اصل ماجرا بتایا تو وزیر اعظم نے فوراً کوتوال کو بھیجا۔ وہ چنگیز اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تب وزیر اعظم نے غضبناک ہو کر چنگیز سے کہا، تم نے یہ افواہ کیوں پھیلائی کہ بادشاہ سلامت کو آدم خور جن کھا گیا ہے؟ تو چنگیز بولا، یہ افواہ نہیں، سچی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں اب آپ تخت سنبھال لیں، بادشاہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ چنگیز کی بات سن کر وزیر اعظم نے کہا، او مردود، ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف، جس پر خدا مہربان ہوا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنی طرف سے تو تم نے بادشاہ سلامت کو مرنے کے لیے دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن خدا کے حکم سے ایک مچھیرا وہاں پہنچ گیا اور اس نے بادشاہ کو بچا لیا۔ وزیر اعظم سے بادشاہ کے بچنے کا سن کر چنگیز کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اسی لمحے بادشاہ بھی کمرے سے نکل آیا تو بادشاہ کو دیکھ کر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وزیر اعظم نے تو اسی وقت چنگیز کو قتل کرنا چاہا، لیکن عادل بادشاہ نے اسے روک دیا اور بولا، صرف قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ اس بدبخت نے تو اپنی طرف سے مجھے ہلاک ہی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا نے مجھے بچا لیا تاکہ میں زندہ رہوں اور اس کے ظلم سے رعایا کو بچاتا رہوں۔ اور اب اس کی سزا یہی ہے کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دو۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور اس طرح رعایا کو ایک ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔